يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں میری بات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں پر، تمام مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پدانشین، ماؤں بہنوں، پہلی دفعہ آپ کے ہاسپیٹ میں آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں علماء کرام کا، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کا، مسجد کے ذمہ داروں کا، اور آپ جو حاضرین مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کو سننے کے لیے یہاں پر آئیں، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے دو لفظ بیان کر سکوں۔ آئیں انشاءاللہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ جو کہی جائے، باتیں تو اتنی ہیں جو سنی جائیں کہ ابھی شاید کہ 2 دن بھی نہیں گزرے کہ ہم نے جمعہ کا خطبہ سماعت کیا ہے۔ ہر جمعہ سنتے ہیں، اور آج سننے سنانے کا دور تو اتنا عام کہ یوٹیوب، سوشل میڈیا عام ہو گیا۔ در حقیقت وہ رواج، وہ طریقہ جو ہمارے اسلاف کے یہاں سننے سنانے کے بعد ہوا کرتا تھا، ہمارے یہاں سننے سنانے تک محدود ہو گیا ہے۔ آئیں انشاءاللہ نیت کو درست کریں، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں، دعا کریں۔ اس کے بعد اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں یہاں پر آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا کی، اللہ تو نے توفیق دی کہ ہم کچھ بول رہے ہیں، اللہ یہ تیری ہدایت ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پر کچھ سن رہے ہیں۔ اللہ جب تو نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہی دیا ہے، اللہ اس کے بعد جو باتیں حق اور سچ کہی جائیں گی، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، آمین۔ آئیں بات شروع کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کا زوال، اسباب اور علاج۔ بنیادی طور پہ 3 باتیں ہم کو ڈسکس کرنی ہیں، 3 باتیں ہم کو سمجھنی ہیں آج کے اس نشست کے اندر۔
پہلے جس امت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ امت محمدیہ، وہ امت جس امت کو اللہ نے قرآن کے اندر کنتم خیر امہ سے مخاطب کیا، یہ وہ امت ہے جو انقلابی امت ہے، یہ وہ امت ہے جب کسی زمین پہ پاؤں رکھتی ہے تو اللہ یہ امت کے قدم رکھنے سے رحمتوں کی بارش نازل کر دیتا ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ جب کسی قوم میں جاتی ہے کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگوں کل قیامت کے دن جب میری امت آئے گی میں رشک کروں گا تم پر، میں تمہاری تعداد پر رشک کروں گا۔ یہ وہ امت ہے میرے بھائیوں۔ آؤ انشاءاللہ بنیادی طور پہ 3 باتیں ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حصے میں یہ جانیں گے کہ یہ جو امت کا وقت گزر گیا ابھی تک کا، اس کا ماضی، اس کا پاسٹ ٹینس، اس کے جو گزرے ہوئے دن ہیں وہ دن کیسے تھے۔ پھر دوسری بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے آنے والے دن کیسے ہونے والے ہیں، اس کا مستقبل کیسا ہونے والا ہے۔ پھر آخر میں ڈسکس کریں گے موجودہ حالات کے تناظر میں کرنا کیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، امت محمدیہ یہ وہ امت ہے کہ جس کی تاریخ اٹھائیں گے آپ تو اٹھاؤ خلافت کا دور، جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرا دور سب سے بہتر ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا دور۔ یہ وہ صحابہ کا دور ہے میرے بھائیوں۔ ابو بکر صدیق کا دور اٹھاؤ، عمر ابن الخطاب کا دور اٹھاؤ، عثمان ابن عفان کا دور اٹھاؤ، علی ابن طالب کا دور اٹھاؤ۔ یہ ایسا چمکتا دور ہے، ایسا دمکتا دور ہے کہ تاریخ کے اوراق یہ دور کی تعریف کرتے کرتے ختم ہو گئے، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ ہاں یہ وہ دور ہے میرے بھائیوں، یہ عمر بن خطاب کا دور ہے کہ ایسا انصاف کائنات نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عثمان ابن عفان کا دور ہے، ایسی خلافت کائنات نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ علی ابن طالب کا دور ہے میرے بھائیوں کہ ایسی خلافت کائنات میں نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ دور کی بات میں کرنے لگا ہوں لوگوں، جس دور کے اندر محمد الرسول اللہ مکہ کی سرزمین سے تنے تنہا اکیلے نکلے تھے۔ ایک نبی نکلے، اما خدیجہ نے اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، علی ابن طالب نے اسلام قبول کیا۔ گنتی کے 7 لوگ مکے میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کے 7 افراد سے ایسا کام لیا کہ آج اس وقت 120 کروڑ لوگ مسلمان ہیں دنیا کے اندر، الحمدللہ۔ یہ وہ دور ہے میرے بھائیوں، یہ وہ ہمارا ماضی جس کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں، یہ وہ ہمارا ماضی جس سے ہمارا نوجوان آج غافل ہے۔ آج ہر طرف ایک ہی رونا ہے، ادھر سے پٹ رہے ہیں، ادھر سے لٹ رہے ہیں، ادھر سے مار کھا رہے ہیں، ادھر سے بے عزت ہو رہے ہیں، ادھر سے بے آبرو ہو رہے ہیں۔ کبھی اس قوم کا رونا، کبھی اس قوم کا رونا، کبھی ایسا رونا کہ وہ آیا ہم پر ظلم کر دیا، کبھی ماب لنچنگ کا رونا، کبھی تحفظات کا رونا، کبھی حقوق کا رونا، کبھی مسجدوں کا رونا، کبھی مدرسوں کا رونا۔ کیا ہم رونے والی قوم ہے؟ کیا ہم رونے والی قوم ہے؟ لوگوں ہرگز نہیں، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے لوگوں کو راستہ بتایا ہے، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج سے پہلے لوگ گمراہی کے دلدل میں تھے، ایسی گمراہی کہ بھائی بھائی کے جان کا پیاسا تھا۔ ہاں بچی پیدا ہوتی درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ وہ قوم کے ایسی جہالت تھی دنیا کے اندر، معمولی اونٹنی آ کر پانی پی لیتی، سالوں سال جنگیں ہوا کرتی۔ امت محمدیہ نے آ کر درس دیا، بتایا جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، کیا طریقے اور سلیقے سے جیا جاتا ہے۔ ہم نے بتایا لوگوں کو، ہم نے بتایا۔ بھول گئے ہم وہ دن کو، بھول گئے ہم وہ ماضی کو۔ آؤ ذرا وہ سنہرے تاریخ کے ماضی کے اوراق میں ایک بہترین واقعہ مجھے نظر آ رہا ہے، بہترین واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ کون ہے یہ بھی خلیفہ ہے، نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ کیا ہے خلیفہ کا نام؟ ذرا بولو ذرا زور سے بولو۔ کون کون جانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کون کون جانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ ایسا مان کے چلو عمر بن خطاب کے نواسے ہیں، ایسا مان کے چلو عمر بن خطاب کے نواسے ہیں خاندان کے اندر۔ عمر بن عبدالعزیز کی یہ خلافت کا دور
کیسا دور تھا دیکھو آپ. کیا ہے سمرقند کا علاقہ ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو بچھڑی ہوئی قوم سمجھتے. ہم ہاتھ نیچے رکھنے والی قوم ہیں, ہاتھ اوپر رکھنے والی قوم ہیں. ہم مانگنے والی قوم ہیں, ہم دینے والی قوم ہیں. ہم لوگوں کو راستہ بتانے والی قوم ہیں یا ہم خود گمراہ قوم ہیں. ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. یہ سمجھ کو ہم بھول چکے ہیں. ہم یہ تاریخ کی باتوں کو بالکل بھلا چکے ہیں. نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمارا نوجوان جانتا ہے. آؤ میرے بھائیوں, ہمارا ماضی کیسا تھا دیکھو آپ. ہم کیسے لوگوں کو راستہ بتانے والے تھے. ہمارا ماضی کیسا تابناک ماضی تھا, کیسا روشن ماضی تھا ہمارا. سمرقند کا علاقہ ہے, یاد رکھنا یہ نام کو, یاد رکھنا اور ان کو بچانا. جو مسلمانوں کو بچھڑے ہوئے سمجھتے ہیں, جو مسلمانوں کو ناکارہ اور نکمے سمجھتے ہیں, آؤ ذرا ہماری تاریخ کو پڑھو. سمرقند کا علاقہ ہے. ہاں, خلافت کس کی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی ہے. سمرقند کا علاقہ وہ علاقہ جہاں پر لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے. ایسے خطرناک مشرکین کہ ایسے ایسے خداؤں کی پوجا کی جاتی. ان کے بڑے بڑے راہب ان کے محلوں کے اندر ہوتے, عام عوام ان کو دیکھ بھی نہیں سکتی. کیا ہوا؟ اسلامی لشکر آیا, حملہ کیا اور کہا کہ یہاں پر آج سے اسلامی حکومت ہوگی, اسلامی حکومت ہوگی. ہاں, اپنے جھنڈے کھاڑ دیے. اب آنن فانن آیا لشکر اور جیت چکا ہے. ہاں, قبضہ کر چکا ہے. کیا ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے راہب دیکھتے ہیں کہ یہ لشکر اچانک آ گیا, آنن فانن آ گیا, اطلاع دیے بغیر آ گیا. لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے ویسے ہمارے پاس, لڑنے کی طاقت بھی نہیں. کیا کیا جائے؟ ایک نوجوان کو تیار کیا جائے, ایک نوجوان کو تیار کیا جائے اور ان کے خلیفہ کے پاس بھیجا جائے یہ شکایت کے واسطے کہ آپ کا لشکر ہم پر بلا اطلاع دیے آ کر حملہ کر چکا ہے, لہذا ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے سنا ہے اسلام انصاف والا مذہب ہے, اسلام انصاف والا مذہب ہے, اسلام انصاف والا دین ہے, یہ رحم کرنے والا ہے, یہ وہ دین ہے جو ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے. ایک نوجوان کو تیار کیا گیا, کہا جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس جا کر کہو سمرقند کے علاقے میں مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے, اطلاع دیے بغیر. گئے, عمر بن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی. عمر بن عبدالعزیز نے ایک لیٹر لکھا سمرقند کے قریب کے قاضی کو, کہا کہ جاؤ عدالت لگاؤ, دیکھو عدالت لگا کر فیصلہ حق پر ہونا چاہیے. اگر واقعتاً ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ. آیا وہ نوجوان لیٹر لے کر. یہ راہب جو مسلمانوں کے لشکر سے ڈر کے باہر نہیں نکل رہے تھے, ایسا لشکر کہ جس لشکر کے مقابلے کے لیے کوئی دنیا میں تیار نہیں تھا, ایسا لشکر. ہاں, ایسا لشکر عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ, عمر بن عبدالعزیز کا لشکر. کیا ہوا؟ یہ نوجوان لیٹر لے کے آیا. کیا دیکھتے ہیں راہب آنن فانن ایک چھوٹے قد کا آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑے ہوئے ہاں مسجد کے اندر آتا ہے. پوچھا گیا کون؟ یہ قاضی ہے جس کو یہ خلیفہ نے مقرر کیا ہے. اللہ اکبر, یہ قاضی ہے, قاضی. یہ چھوٹا قد کا آدمی ہے. اتنا بڑا لشکر, اتنا بڑا لشکر, سب تھرا رہے ہیں وہ لشکر کے سامنے آنے. معمولی قاضی آ کر مسجد میں بیٹھتا ہے. ایک طرف بٹھایا جاتا ہے مسلمانوں کے لشکر کو, ایک طرف راہبوں کو بٹھایا جاتا ہے. آج سے پہلے کبھی بھی راہبوں کو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. آج سے پہلے راہبوں نے کبھی بھی ان جو ہے نا راہبوں کو نہیں دیکھا تھا. ان عام لوگوں نے, وہاں کے لوگوں نے, وہ عام جو ہے نا عوام نے. کیا دیکھتے ہیں آج وہ راہب مسجد میں آ کر بیٹھا ہے. ادھر مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر بڑی طاقت کے ساتھ, معمولی قاضی بیچ میں بیٹھا ہے. پوچھتا ہے کیا ہوا, کیا تم نے انہیں اطلاع دے کر قبضہ کیا, کیا اطلاع دے کر ان پر حملہ کیا؟ کہا نہیں, ہم نے بغیر اطلاع دیے کہ ان پر حملہ کیا. کہا پھر یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اب تم باہر جاؤ, اب تم واپس یہاں سے جاؤ, ان کو اطلاع دو, اطلاع دے کر ان کو خبر کر کے بعد میں پھر تم سمرقند میں آنا. اللہ اکبر. لوگ دیکھ رہے ہیں, سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. ایک طرف اتنا بڑا لشکر بیٹھا ہے مسلمانوں کا, معمولی قاضی کے حکم پر, ایک حکم پر. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے میرے بھائیوں, یہ مسلمانوں کی تاریخ کہ مسلمان یہ قاضی کے فیصلے پر, انصاف پر مبنی فیصلہ. کہا ٹھیک ہے سمرقند خالی کر کے ہم چلے جائیں گے. جانے لگے سمرقند خالی کر کے.
समरकंद खाली करके जाने लगे। देखने वालों ने ये देखा, चश्मे फलक ने ये मंजर को देखा, रहती दुनिया की तारीख दानों ने एक किताब वाक़े को अपने किताबों में नकल किया कि आज जिस मुसलमान कौम को ऐरा गैरा समझा जा रहा है, मामूली समझा जा रहा है, लोग क्या समझे हमने अपनी औकात नहीं जानी, लोग क्या समझे हमने अपना मकाम नहीं जाना। एक काजी के फैसले पर समरकंद का लश्कर निकल रहा है। समरकंद के लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं। राहिबों की आंखें फटी की फटी रह गई। राहिब देखकर हाँ शजदर रह गए, हैरान रह गए क्या माजरा है कि समरकंद के वो आग की पूजा करने वाले लोग ये लश्कर के पैरों को पकड़ रहे हैं, पैरों को पकड़ के कह रहे हैं, ए मुसलमानों, जब तुम यहाँ नहीं थे हम अंधेरों के अंदर थे, जब तुम यहाँ नहीं थे जुल्म और बर्बरियत के शिकार थे, जब तुम यहाँ नहीं थे बड़े मुश्किलों के हालात थे, तुम आए, तुमने जुल्म को खत्म किया, तुम आए, इंसाफ तुमने कायम किया, तुम आए, तुमने अमन कायम किया। ए मुसलमानों के लश्कर, ए मुसलमानों के लश्कर, ए मुसलमानों, हमारे समरकंद को छोड़ के ना जाओ, हमारे समरकंद को छोड़ के ना जाओ, हमारे समरकंद को तुम जैसे मुसलमानों की जरूरत है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये हमारा माजी है कि हमने ऐसी हुकूमतें चलाई है, ऐसी हुकूमतें। क्या तादाद थी साहब, क्या तादाद थी जंगे बदर में, जंगे उहद में क्या तादाद थी, जरा बताओ। खंदक में क्या तादाद थी, हाँ भाई बताओ क्या तादाद वाले थे। मुख्तसर मुसलमान थे, लेकिन ऐसा दबदबा था कि कैसर और किसरा के ताज मुसलमानों के पैरों में पड़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखो आप, करोड़ों में है साहब, करोड़ों में है, अरबों मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमानों के पास क्या नहीं है? दौलत नहीं है मुसलमानों के पास दौलत नहीं है। आज मुसलमान दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमानों के पास ताकत नहीं है। हाँ भाई, 60 से ज्यादा मुसलमानों के मुल्क है इस वक्त। कितने जरा बोलो? 60 कंट्रीज मुसलमानों के हैं इस वक्त में। अच्छा, मुसलमानों के पास हथियार की ताकत नहीं है क्या? हाँ, सुपर पावर ताकतें मुसलमानों के मुल्कों के पास है। फिर क्या हो गया ऐसा कि आज ये मुसलमान ऐसा निहत्था हो गया कि कहीं पर गली कूचे में कोई 2-4 लोग मिलके मार देते हैं और कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। ऐसा क्या हो गया है कि हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे बात आ जाती है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। अगर ऐसा क्या हो गया कि ऐसी इज्जत वाली कौम, ऐसे मकाम और मर्तबे वाली कौम ऐसी जिल्लत और रुसवाई की दुनिया में चली गई, समझ नहीं। जानना है आपको और मुझको। आओ इंशाअल्लाह, मुस्तकबिल पर जन्नत बातें मैंने रखी, वक्त नहीं है तफसीलात में जाने का। इतना समझ लो कि हमने दुनिया को रास्ता बताया, हमने दुनिया को जीने का सलीका बताया। अब दूसरा पहलू, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अब जो हालत में है, लेकिन आने वाले दौर में मुस्तकबिल क्या होगा। 2 चीजें याद रखना, एक कुरान की आयत, एक मुस्तफ़ा की हदीस। 2 चीजें याद रखना, हमारा मुस्तकबिल ये कुरान की एक आयत में और मुस्तफ़ा की ये हदीस में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है देखो आप, सूरह सफ की आयत नंबर 9 मैंने आपके सामने पढ़ी है। हमारा मुस्तकबिल ये आयत के अंदर है। सूरह सफ की आयत नंबर 9 पढ़ो। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को हक़ के साथ मबूस किया है। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। हमारा मुस्तकबिल ये है मुसलमानों, जान लो, हमारा मुस्तकबिल ये है लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, कि अल्लाह ये इस्लाम को, ये मुसलमान कौम को सारे दीनों पे गालिब कर देगा। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे के काफिरों को कितना ही नागवार गुजर जाए। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है मेरे भाइयों, कि इस्लाम गालिब होकर रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। और क्या आज इस्लाम गालिब नहीं हो रहा है? हाँ, रिपोर्ट क्या बताती है हमको? दुनिया के अंदर सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब कौन सा है? जरा बोलो जोर से, जरा बोलो जोर से। हाँ, इस्लाम गालिब है, मुसलमान मगलूब है। जरा बोलो, इस्लाम गालिब है, मुसलमान
مغلوب ہے، اسلام تو غالب ہو رہا ہے۔ آؤ ایک حدیث ہمارے مستقبل پر کون ہے؟ دیکھو، یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، کس کا مستقبل ہے؟ ذرا بولو مستقبل کس کا ہے؟ یہ ہمارا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں بتایا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اتنا پھیلے گا، ہر کچے ہر پکے گھر میں اللہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کس کا مستقبل ہے یہ؟ کس کا؟ اسلام کا، مسلمانوں کا مستقبل۔ ہمارا ماضی وہ، ہمارا مستقبل یہ۔ ہمارا ماضی بھی روشن تھا، ہمارا مستقبل بھی روشن ہے۔ ہمارا ماضی بھی تابناک تھا، ہمارا مستقبل بھی تابناک ہے۔ ہم پہلے بھی ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے، دنیا کو ہم آگے بھی ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ آؤ پھر یہ حالات کیوں ہم پر، آج کے دور میں یہ حالات ہم پر کیوں آئے ہیں؟ آؤ اس سلسلے میں انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا سا تھوڑا توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا انشاءاللہ۔ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ حاضر ہیں نا؟ ماشاءاللہ حاضر ہے۔ تھک گئے کیا؟ نہیں تھکے؟ ہاں، میں ہزاروں کلومیٹر، 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا، الحمدللہ میں نہیں تھکا ہوں، اور نہ میں بات ختم کرنے سے پہلے تھکنے والا ہوں انشاءاللہ۔ بات رکھنے سے پہلے تھکنے والا نہیں ہوں میں انشاءاللہ۔ آپ بھی تھکنا نہیں ہے۔ تھکے ہوئے ہیں تو کوئی ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہاسپٹ کے مسلمان ہیں، یہ جیالے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مجاہد مسلمان ہیں انشاءاللہ۔ ڈٹ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، کھڑے ہو جائیں گے توحید کے راستے پر انشاءاللہ۔ ذرا زور سے بولو بھائی، اور زور سے ماشاءاللہ۔ آؤ، پہلا نقطہ، یہ ذلت اور رسوائی آخر کیوں آ گئی ہم پر؟ کیوں آخر یہ ذلت اور رسوائی کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ گئے؟ کیوں عزت دار ہوتے ہوئے، اسلام اتنا اونچا ہوتے ہوئے، مسلمان قوم آخر کیوں یہ ذلت اور رسوائی کے گمراہیوں میں، دلدلوں میں جا کر پھنسی ہوئی ہے؟ آؤ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں سے پہلے جو قوم کو اللہ نے فضیلت دی تھی وہ قوم کون سی تھی؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بولو۔ ہاں، بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا؟ عالمین پہ فضیلت عطا کی تھی، عالمین پہ فضیلت۔ لیکن وہی بنی اسرائیل کے متعلق اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا، ایسی گمراہیوں میں ڈالا، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ان پر پڑی کہ وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ کیوں؟ ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، اور کیا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ بے عزتی لا کر رکھی۔ پہلا نقطہ جس کو آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، کہ جہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار ہوگا، جہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے گا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہوگا، جہاں پر شریعت کا انکار ہوگا، اللہ ایسی قوم پہ عذاب نازل کرے گا اور ایسی زوال پذیر قوم بنا دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا، ہم نے یہ سمجھا کہ غیروں کے طریقے میں عزت ہے، ہم نے یہ سمجھا غیروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں عزت ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے نا، آج انسان کپڑے کن کے جیسے پہننا چاہتا ہے؟ غیروں جیسے پہننا چاہتا ہے۔ انسان شادی کن جیسی کرنا چاہتا ہے؟ غیروں جیسی کرنا چاہتا ہے۔ آج انسان چاہتا ہے غیروں جیسا کھانا کھائیں، اللہ اکبر، غیروں جیسا ان کا رہن سہن ہو جائے۔ اسلام کو چھوڑ کے ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، گناہوں کے راستے کو پکڑ کے، گناہوں کے راستے پر چل کے ہم عزت تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ہم اسلام کو اپنا دل و جان سے نہیں اپنائیں گے، اللہ عزتوں سے کبھی نہیں نوازے گا۔
इज्जत चाहते हो, इस्लाम में इज्जत है। इज्जत चाहते हो, इस्लाम के साथ इज्जत है। इस्लाम के साथ जुड़ जाओगे, तन मन धन के साथ इस्लाम को अपना लो। ऐसा नहीं कि जो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं वो अपना लिए, जो मुश्किल दिखता है वो छोड़ दिया। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद के अंदर, क्या तुम कुरान की बाज़ आयतों को मानते हो और बाज़ को छोड़ देते हो? अल्लाह अकबर। इस्लाम के साथ हमारी इज्जत है मेरे भाइयों। ये गैर मुसलमानों के तरीके, ये गैर इस्लामी तरीके असल में हमारी ज़वाल का एक बड़ा सबब है कि हमने इस्लाम के वो तरीक़ों को छोड़ दिया। और आज इस्लाम के तरीक़े पे अमल करना, इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इंसान को बेइज्जती महसूस होती है। इंसान तो ये समझता है गुनाहगारों की महफिल में बैठ के मैं इज़्ज़तदार हूँ। इंसान समझता है शराब की महफिलों में जाके मैं इज़्ज़तदार हूँ। हाँ भाई, ओल्ड फैशन न्यू फैशन, इतना भी नहीं उतना भी नहीं, एक कश भी नहीं दो कश भी नहीं, एक गुट भी नहीं दो गुट भी नहीं, वो पुराने दौर की बातें हैं भाई, अब नए दौर में जी रहे हैं। यकीन जानो मेरे भाइयों, हाँ हमारे असलाफ ने बताया हमारी नजात उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर सहाबा इकराम चले थे। वो आपको नया लगे पुराना लगे, वो आपको भला लगे ना लगे, नजात वही रास्ते पर है जो उम्मत के पहले ग्रोह की नजात हुई थी। ये उम्मत के आखिरी ग्रोह के भी नजात, वो ओल्ड न्यू का जो है तसव्वुर जो लाया गया है हमें गुमराह करने के लिए लाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर क्या कहता है? अब देखो सूरह निसा की आयत है। अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। अच्छा, तुम लोग मोमिनों को छोड़ के, तुम ईमान वालों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बना रहे हैं। तुम ईमान वालों की मजलिसों में दाढ़ी वालों के साथ फिरना बोल तो शर्म आती क्या आपको? मौलवी साहब को गाड़ी में बिठा के ले जाना बोल तो आपको शर्म आती क्या? मौलवी साहब के साथ आपको फिरना खाना खाना बोल तो आपको थोड़ा अलग दिखता क्या? हाँ, आपको जो है ना बाप पर्दा लेकर बीवी को फिरना आपको थोड़ा अलग दिखता क्या? क्या इस्लाम की तालीमात पे अमल करने से आपको बेइज्जती महसूस होती? अगर महसूस होती, अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम की तालीम पर अमल करने से मेरी इज्जत चली जाएगी, दाढ़ी छोड़ने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी, ऊंचा कपड़ा पहनने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो अल्लाह यही कहते हैं यहां पर। क्या कहा अल्लाह ने? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। और जिन्होंने मुसलमानों को, मोमिनों को छोड़ के, नेक लोगों को छोड़ के, ईमान वालों को छोड़ के काफिरों को, गुनहगारों को अपना दोस्त बनाया है। और अयब्तगून इंदहुमुल इज्जा, और वो उनमें इज्जत तलाश करते हैं, काफिरों में इज्जत तलाश करते हैं, काफिरों में, फासिकों में, फाजिरों में, गुनाहगारों में, गुनाह की महफिलों में, गैर इस्लामी तरीकों में तुम इज्जत तलाश करते हो। तो ये बात जान लो, फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, कि हर इज्जत अल्लाह के वास्ते है। ये बात जान लो, इज्जत सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। इज्जत चाहते हो तो अल्लाह के पास आओ। छोड़ो खानदानी मनसूबाबंदियां, छोड़ो खानदानी रस्म रिवाज को, छोड़ो दादा क्या करते थे, दादा के दादा क्या करते थे। आओ इस्लाम के रास्ते पर, इसमें इज्जत है। जब हम सब मुसलमान मिलकर ये बात को मान लेंगे ना, फिर अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आओ इस्लाम की तरफ। आज देखो, अब इस्लाम बेजार माहौल बनाते बनाते आज माहौल ऐसा, नौजवान लड़कियों में खास तौर पे इर्तिदाद का फितना ऐसा उठा, ऐसा उभरा कि आज हमारी बहनें, हमारी अपनी बहनें, मुसलमानों मोमिनों की बहनें क्या समझने लगी? काफिरों को अपने दोस्त समझने लगी, काफिरों को अपना खैर खा समझने लगी, काफिरों के गोदों में जाके बैठने लगी, काफिरों से अपने रिश्ते करने लगी, काफिरों से जो है ना अपनी शादियां करने लगी। मेरी बहनों ये बात को समझो, मेरी ये बात को समझो। इज्जत चाहती हो, इस्लाम को अपनाओ। इज्जत चाहती हो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। तुम जिसको दोस्त समझ रही हो, तुम जिसको दोस्त समझ के जिसको खैर खा समझ रही हो, वल्लाह वल्लाह वो खैर खा नहीं है। कितने मामलात हमारे सामने आए कि शादी तो करता है बदमाश, मुसलमान बच्ची को बहकाकर, मुसलमान बच्ची को भटकाकर शादी तो करता है, बाद में उसका हाथ पैर फ्रिज में से निकलता है, उसके गर्दन कटी हुई मिलती है, उसकी लाश कहीं थैले में मिलती है। मेरी माओ बहनों, ये दुश्मनाने इस्लाम है, ये अल्लाह के दुश्मन है, ये रसूल के दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन है। ये तुम्हारे साथ ये सलूक करके हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल में मुसलमानों के कट्टर दुश्मन है। तुम इनको अपना खैर खा
نہ سمجھو، تمہارے خیر خواہ سب سے بڑے کون ہے؟ اللہ تمہارے سب سے بڑے خیر خواہ ہے، ہاں رسول اللہ تمہارے سب سے بڑے خیر خواہ ہے۔ دین اسلام سے بڑا خیر خواہ میری ماؤں بہنوں تمہارے واسطے کوئی نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت کو میری ماؤں بہنوں، تم آج اسلام کو چھوڑ لگی ہو، ایک چھوٹی محبت کے واسطے تم اسلام کو چھوڑ لگی ہو، دنیا کی جو ہے نا چھوٹی خواہش کے واسطے۔ یاد کرو تم اسلام کو، ایک وقت وہ بھی تھا میری ماؤں بہنوں جس وقت میں تم پیدا ہوتی تو تمہارا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا، ایک وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے۔ نبی کریم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا اسلام قبول کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کہا ہاں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہاں ہاں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا یا رسول اللہ سارے گناہ؟ کہا ہاں ہاں میرے ساتھی، تم اسلام قبول کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے لگتا ہے کہ وہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیا گناہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ایک ننھی بچی تھی، میری ایک ننھی بچی تھی، بچی کا پیدا ہونا اسلام آنے کے بعد کیا، اسلام سے پہلے کیا، اسلام تمہارا کتنا خیر خواہ ہے میری ماؤں بہنوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں وہ صحابی میں میری بچی کو لے گیا، 7 انگلی پکڑ کے ریگستان کی طرف گڑا کرنے لگا، کھودنے لگا، مٹی میری داڑھی میں آ جاتی، میری بچی قریب آتی، ابو جان اتنی محنت کیوں کرتے ہو، ابو جان اتنی محنت کیوں کرتے ہو، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی کو صاف کر دیتی، میرے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کر دیتی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ میں نے وہ گڑھے کے اندر میری وہ معصوم بچی کو دفنا دیا ہے؟ وہ پکارتی رہ گئی ابا جان یہ کیا کر رہے ہو، ابو یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میں نبی کریم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رکھے گے، نبی کی آنکھوں سے لولو مرجان سے زیادہ قیمتی آنسو بہ رکھے گے۔ میری ماؤں بہنوں یہ اسلام تھا، جب اسلام آیا اس نے تمہیں بہن بنایا، اس نے تمہیں ماں بنایا، اس نے تمہیں بیٹی بنایا، اس نے تمہیں بہن بنایا۔ کہا اگر کوئی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اللہ جنت میں داخل کر دے گا، تو اس نے تمہیں ماں بنایا۔ کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی 2 بہنوں کی جو ہے نا پرورش کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ میری ماں میری بہنوں تمہیں اسلام نے یہ مقام دیا ہے، یقین جانو دنیا کے اندر اسلام سے بڑا خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم آؤ اسلام کی طرف، تم آؤ اسلام کی طرف، آؤ تمہارے بھائی تمہارا غم سننے تیار ہے، آؤ امت کے اندر جیالے ہیں انشاءاللہ۔ آؤ اے ہاسپٹ کے نوجوانوں میں تمہیں یہ بات کی دعوت دیتا ہوں، آؤ تمہارے شہر کے اندر کوئی ہماری ایسی بہن ہے جو بیوہ ہو، کوئی ہماری ایسی بہن ہے جو لاچار ہو، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ بہن کی ذمہ داری اٹھانا، وہ بہن کی ذمہ داری اٹھانا، ہاں اس کے مشکلوں کو دور کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ امت کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں میرے ماں و بہنوں غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام خیر خواہ ہے، عزت اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت رسول اللہ کے پاس ہے، عزت مومنوں کے پاس ہے، ایمان میں عزت ہے۔ تم اسلام پر آ جاؤ گے اللہ عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ایک بیماری غیروں کے طریقہ ہمارے اندر آیا، اللہ زوال پذیر کر دیا، وہ زوال سے نکلنا چاہتے ہو، اس کا حل یہی ہے خاندانی منصوبہ بندیوں کو چھوڑو، خاندانی رسم و رواج کو چھوڑو، کون کیا کرتے تھے پیڑھی پر در پیڑھی وہ چھوڑو، آؤ قرآن و سنت کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف۔ اللہ انشاءاللہ عزتوں سے نوازے گا، اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ کیسی عزتوں سے؟ یہ عمر بن خطاب ہے، دیکھو آپ عمر بن خطاب ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، ابو عبیدہ کے ساتھ سفر میں ہیں، سفر میں دونوں عمر بن خطاب بھی ہے، دور خلافت ہے۔ کس کا دور خلافت؟ عمر بن خطاب کا۔ دیکھو عزت کیا ہے، عزت کس میں ہے؟ جا رہے ہیں اچانک نہر آ گئی پانی کی، عمر بن خطاب اپنی جوتیوں کو اتارے اور اپنے بغل میں یا اپنے کندھے پر لٹکائے اور چلنے لگے۔ ابو عبیدہ آگے بڑھ کے بولے امیر المومنین آپ کا مقام کیا، آپ کا مرتبہ کیا، آپ امیر المومنین ہیں اور جوتے یہ حالت میں اٹھا کے؟ کہا اے ابو عبیدہ انا کنا اضل قوما، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے ابو عبیدہ، ہم تو گمراہ قوموں میں سے ابو عبیدہ، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے۔ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام عطا کر کے عزت عطا کر دی ہم کو، اللہ اکبر۔
یقین جانو مسلمانوں، میری ماں بہنوں، اگر اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اصل میں اللہ نے عزت سے نواز دیا ہے آپ کو اور مجھ کو. اصل میں اسلام میں اللہ نے پیدا کر دیا، مسلمان بنا دیا اللہ نے، اسلام کی توفیق دی. یہی عزت ہے ہمارے واسطے، یہی عزت ہے. دعوت دو اطراف و اکناف محلے کے اندر. اور ذرا تھوڑا میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں، ذرا دیکھو ذرا اچھے طریقے سے. پرورش بھی ہے، بچپنے سے تعلیم نہیں دی، اسلام کی اہمیت نہیں بتائے، بڑے ہونے کے بعد اسلام کو مانو، کہاں سے مانیں گا بیچارہ؟ وہ بچی کہاں سے مانیں گی؟ بچپنے سے اسلامی ماحول میں رکھنا بے حد ضروری ہے. یقین جانو کوئی مدرسے کی لڑکیاں مرتد نہیں ہوئی الحمدللہ، کوئی مدرسے کے بچے مرتد نہیں ہوئے، کوئی ایسے گھرانے کے لوگ مرتد نہیں ہوئے جہاں پر اسلامی گھرانہ تھا. ہاں اللہ ماشاء اللہ اکثر تو وہی ہے جو دنیا دار تھے، جو اسلام کو حقیر سمجھتے تھے، جو داڑھی والوں کو معمولی سمجھتے تھے، جو حافظوں عالموں کی عزت نہیں کرنے والے تھے، ان کے گھر کے لوگ ارتداد کا شکار ہوئے. تعلیم دو اسلام کی، اچھے اداروں میں، مسلمان اداروں میں پڑھاؤ. ایک مسئلہ یہ ہے. ایک دوسری بیماری ہے جس کی وجہ سے زوال آیا، بہت مختصر طور پہ رکھوں گا یہ بات کو کیونکہ وقت بالکل ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل میرے پاس 20 منٹ باقی ہے، 4 باتیں اور رکھنی ہیں آپ کے سامنے تاکہ بات سمجھ میں آئے یہ بیماریاں کہاں سے نکلے ہمارے اندر سے. ایک دوسری بیماری جس کی وجہ سے زوال آیا ہے، کیا ہے معلوم؟ ملاوٹ. بولو ملاوٹ. کس میں ملاوٹ؟ ذرا بولو، بولو ملاوٹ کس میں؟ ہاں ملاوٹ میں بولتا ہوں ہم تیل میں ملا رہے ہیں کیا، چاول میں کیا ملا رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی ملاوٹیں ہیں. دنیا میں سب سے بڑی ملاوٹ کیا ہے معلوم؟ سورہ لقمان، سورہ لقمان آیت نمبر 13. ان الشرک، بولو ذرا بولو، ان الشرک، دنیا کی سب سے بڑی ملاوٹ توحید میں شرک ملانا ہے. خالص توحید کو چھوڑ کر توحید کے اندر اگر شرک آیا، اٹھاؤ پوری قوموں کو، نوح کی قوم کو اٹھاؤ، وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک اٹھاؤ. کیوں ان کو زوال ہوا؟ کیوں اللہ نے ان پر عذاب لایا؟ کیوں یہ جو ہے نا آج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کے مکار کھنڈر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم چل پھر کر نہیں دیکھتے کیا؟ جاؤ ذرا دیکھو وہ زمینوں پر جو کل تک دندناتے پھرنے والے تھے، آج ان کے گھر کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج ان لوگوں کو. کیوں؟ انہوں نے توحید کے ساتھ شرک کو ملایا، انہوں نے اللہ کو ماننے کے ساتھ شرک کیا، اعمال اپنی زندگی میں لے کے آئے. میرے بھائیوں یہ بات کی میں تعلیم دیتا ہوں، اگر عزت چاہتے ہو شرکی اعمال زندگی میں سے نکالنے ہوں گے، توحید کو لانا ہوگا انشاءاللہ. خالص توحید آئے گی، اللہ عزتوں سے نواز دے گا، اللہ عزتوں سے نواز دے گا. مختصر طور پر 2-4 چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کہ توحید کے ساتھ شرک کیسا ملتا. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. کون سا مہینہ چل رہا ہے ذرا بولو؟ کون سا ہے؟ زور سے بولو. محرم چل رہا، محرم سفر شروع ہو گیا. ہاں زور سے بولو. نہیں ہوا شروع، ہونے والا ہے. اچھا سفر شروع ہوتے کیا ہوتا ہے؟ منوسی آ جاتی بولتے لوگ، منوسیت آ جاتی. دیکھو آپ توحید کے ساتھ شرک ملانا کیا ہے، توحید کے ساتھ شرک ملانا کیا ہے. مسلمانوں کے عام معاملات کے اندر چھوٹے چھوٹے چیزوں میں شرکی اعمال جڑے ہوئے ہیں. ایک صاحب نئی گاڑی خریدے، ایک صاحب نئی گاڑی خریدے، خریدنے کے بعد نیا نمبر آتا، کچھ دن کے بعد TR رہتا، پیلا نمبر پلیٹ رہتا، بعد میں کیا آتا؟ رجسٹریشن نمبر آتا. آیا جیسے ہی نمبر آیا گورنمنٹ سے، بول رہے ہم گاڑی بیچ دیتا ہوں. کیا بول رہے گاڑی بیچ؟ میں بولا ارے بھائی ابھی تو خریدے، نئی گاڑی ہے، پرابلم ہو رہا. نہیں سب اچھا ہے، پھر یہ گاڑی لیتا ہوں. بول رہے واپس بیچ کے پھر یہ ماڈل کی گاڑی لیتا ہوں. پھر بیچتے کہ کوئی بھائی گاڑی؟ تو بولے نہیں جو نمبر الاٹ ہوا یہ نمبر نہیں جمتا میرے کو. جو گاڑی پہ نمبر آیا 1 3 5 6 7 جو بھی 4 ڈیجٹ کا نمبر رہتا، تو بولا نمبر نہیں جمنے کا کیا مطلب؟ بولے نہیں وہ میرے ہے فلاں فلاں کا ڈم کا. انہوں کیا بولے تو وہ نمبر تمہارے حساب سے صحیح نہیں ہے. میرے بھائیوں کیا نمبر ہماری تقدیریں بدلیں گے؟ کیا یہ نمبر ہماری قسمت بدلنے والے ہیں؟ میں کیا بتا رہا ہوں، بہت چھوٹی بات، بہت موٹی بات، نقطے کی بات ہے کہ توحید میں شرک کیسا ملا. کے کنگھی کرتے، کنگھی ٹوٹی ہوئی رہی تو کرتے، اہل حدیثاں کر لیتے. کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں میں، لیکن جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں، برا نہ مانو میری بات کا. کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی کرنے سے الانا ہوتا، فلانا ہوتا. ٹوٹے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اور کیا ہوتا؟ پیلا کلر ایسا، لال کلر ایسا، رات کے 12 بجے ایسے جھاڑو مارے تو یہ ہوتا، نہیں مارے تو ایسا ہوتا. ہے نہیں ہے مسلمانوں میں؟ ذرا زور سے بولو. چپل الٹی رکھنا، سیدھی رکھنا،
الٹی رہی تو کیا ہوتا میرے کو نہیں معلوم ہے، میرے کو نہیں معلوم ہے. لیکن کیا عقیدے کی خرابیاں ہمارے پاس آئی کہ ہم اللہ بنانے والا، اللہ بگاڑنے والا، یہ ہم ایک طرف بول رہے ہیں، پھر پیرے کلر سے افیکٹ ہوتا یہ بھی بول رہے ہیں. اللہ بنانے والا، اللہ بگاڑنے والا بول رہے ہیں، پھر الٹی چپل سے لڑائی ہوتی بول رہے ہیں. اللہ بنانے والا، اللہ بگاڑنے والا، نمبروں پہ عقیدے ہمارے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ شرکیہ عمل کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. یقین جانو سارے عمل کو تباہ کر دیتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 65 لئن اشرکت لیحبطن عملک. کس سے مخاطب ہے؟ اللہ نبی کریم سے مخاطب ہے. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرکیہ عمل کریں گے لیحبطن عملک، اللہ آپ کے بھی عمل تباہ کر دے گا. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ دوسرا شرک کی بیماری ختم کرنا ہے ہماری صفوں میں سے، ہمارے گھروں میں سے. شرکی اعمال کو ختم کرنا، توحید کو صاف شفاف رکھنا، پیور توحید رکھنا، خالص توحید رکھنا. توحید کو آپ اپناؤ، شرک کو آپ چھوڑو. اللہ عزتوں سے نوازے گا، زوال سے نکالے گا اللہ انشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات دیکھو آپ. تیسری بات عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. تیسری بات یہاں بتانے جا رہا ہوں، آپ سمجھنا آپ اور پیغام لینا. یہ تیسری بات کیا ہے؟ عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. مکہ کے گورنر کو عمر بن خطاب نے ایک لیٹر لکھا، کہا تم اپنا ایک نائب گورنر منتخب کرو. عمر بن خطاب نے کہا تم اپنا ایک نائب گورنر منتخب کرو. کچھ دنوں کے بعد عمر بن خطاب خود آئے، مکہ کے گورنر سے ملا، کہا کیا تم اپنا نائب مقرر کر لیا؟ کہا ہاں میں نے کر لیا. کس کو کیا تم نے؟ کس کو تم نے؟ دیکھو ہماری عزت کس میں ہے اور ہم عزت کہاں تلاش کر رہے ہیں. ہم عزت دار کس کو؟ پیسے والوں کو عزت دار سمجھتے ہیں کیا؟ جن کا بڑا گھر ہو ان کو عزت دار سمجھتے ہیں کیا؟ ہاں جن کا خاندان ایسا ہے اس کو عزت دار سمجھتے ہیں. آؤ دیکھو عمر بن خطاب نے کہا کس کو تم نے اپنا نائب مقرر کیا؟ کہا ہم نے ہمارے ایک آزاد کردہ غلام کو ہمارا نائب گورنر مقرر کیا. اللہ اکبر. بولو کس کو؟ ایک غلام، ایک وقت میں غلام تھا، آزاد ہم نے کیا، ہم نے ہمارا گورنر کا نائب مقرر کر لیا. اچھا تم ایک آزاد کردہ معمولی غلام کو اپنا نائب مقرر کر لیے؟ کہا نہیں امیر المومنین، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وہ آزاد کردہ غلام بہترین قاری قرآن ہے، وہ قرآن اچھا پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے. اس کے قرآن کی تلاوت کی، اس کے قرآن کے علم کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا. عمر بن خطاب کے الفاظ کیا ہے؟ ہاں تم نے صحیح کیا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی قوموں کو عزت سے نواز دے گا، عزت سے نواز دے گا. یہ قرآن کی بدولت، جو یہ قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، یہ قرآن کو چمٹ جاتے ہیں، جو یہ قرآن کو جان لیتے ہیں، یہ قرآن کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اللہ یہ قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو عزتوں سے نواز دیتا ہے. قرآن کو چھوڑے ذلیل ہو گئے، قرآن کو چھوڑے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیے، ذلت و رسوائی مقدر ہو گیا ہمارا. ذلت و رسوائی. کیسی عزت دیکھو آپ، عزت کیسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیسی عزت اللہ کے پاس، کیسی عزت اللہ کے رسول کے پاس قرآن پڑھنے والے کے لیے. اللہ اکبر. ترمذی میں واقعہ نقل ہوا، کہتے ہیں ہم ایک سفر پہ نکلے، دوران سفر ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. رات کا اندھیرا، ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. وہ ساتھی کو لایا گیا. اللہ کے نبی بھی ہے، بلال حبشی بھی ہے، ہاں ابن عباس بھی ہے، ابن مسعود بھی ہے. سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. رات کی اندھیری رات ہے. وہ شخص کی لاش کو لایا گیا، انتقال ہو گیا ہے شخص کا. کہا اللہ کے نبی نے قبر کھودو. گڑھا کھودا گیا، گڑھا مکمل ہو گیا. نبی کریم خبر کھودنے تک انتظار کرتے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. یہ تعظیم ہے، یہ عزت ہے، یہ عزت افزائی ہے وہ صحابی کے جس کا انتقال ہوا ہے. پھر اللہ کے نبی خود خبر میں اترتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نبی کا سارا ماجرا. خبر کھود گئی، گڑھا بن گیا. اللہ
کے نبی خبر میں اترے اور کچھ دیر کے لیے خود لیٹ گئے. اللہ اکبر. کچھ دیر کے لیے خود لیٹ گئے اور اٹھے, خبر کے باہر آئے, کہا اب اپنے ساتھی کو لاؤ. ساتھی کو سامنے لایا گیا. اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں, جھک کر وہ صحابی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں, وہ صحابی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ. اللہ میرے یہ ساتھی پہ رحم فرما دے, اللہ میرے یہ ساتھی پہ رحم فرما دے. اللہ اس کے آخری لمحے تک میں اس سے راضی تھا, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ میں راضی تھا اس کے ساتھ, اللہ تو بھی اس کے ساتھ راضی ہو جا. رحمک اللہ رحمک اللہ. اللہ اس پر رحم فرما دے. کیوں؟ تلا للقرآن, تلا للقرآن. یہ قاری قرآن تھا, اللہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. اللہ اس پہ رحم بھی فرما دے. اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جا. ابن مسعود بازو کھڑے ہوئے ہیں, ہاں ہاں بلال حبشی کھڑے ہوئے ہیں. ابن عباس کہہ رہے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, واقعہ نقل ہوا, صحابہ اطراف میں کھڑے ہونے والے, خود اللہ کے نبی خبر میں لیٹے, خبر خودنے تک کھڑے ہو گئے, خود اپنے ہاتھوں سے خبر میں اتارے, خود پیشانی پر بوسہ دیے, خود اپنے ہاتھوں سے اتار رہے اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں, کاش یہ صحابی کے بدلے میں ہم کیوں نہیں مر گئے, کاش صحابی کے بدلے میں ہم وہاں پر کیوں نہ آ گئے. لوگوں یہ قرآن کی تلاوت کی عزت ہے, دیکھو یہ قرآن کے پڑھنے والے کی عزت ہے, لوگوں قاری قرآن کی عزت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں جو قرآن سے چمٹے گا اللہ اس کو عزتوں سے نواز دے گا. ذرا آؤ ہاتھ پیٹ کے سارے لوگ جو یہ مسجد میں بیٹھے, مسجد محمدیہ میں بیٹھے ہیں, میری مائیں بہنیں میری بات سن رہی ہیں, یہاں سے ایک وعدہ کر کے اٹھو اللہ کے واسطے, ایک وعدہ کر کے اٹھو, کریں گے انشاءاللہ, ایک وعدہ کر کے اٹھو, ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ کہ ہمارے ہر گھر میں سے ایک حافظ قرآن نکلے گا انشاءاللہ, کم از کم ایک حافظ قرآن نکلے گا, ہمارے ہر گھر میں سے نکلے گا انشاءاللہ. بنائیں گے حافظ قرآن بچوں کو اپنے. ہاں ایسا مت سمجھو حافظ بن گیا تو کیا کماتا کیا کرتا, یقین جانو تم حافظ بنا دو, اللہ پوری دنیا کی دولت تمہارے بچے کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گا انشاءاللہ. آپ یقین جانو میرے بھائیو, یہ قرآن کو چمٹو, یہ قرآن کو پکڑو. اللہ کے نبی نے کہا یہ قرآن وہ رسی ہے, یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا حصہ اس کے پکڑنے والے کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. اللہ عزتوں سے نواز دے گا میرے بھائیو. کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا میرے بھائیو. آج یہ جو سوال ہے ہم پر, یہ جو مصیبتیں اور مسائل ہے, یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. قرآن کو ہمیں تھامنا ہوگا. آؤ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی دیکھو آپ, کیا ہے دیکھو کیا ہے, کیا ذلت و رسوائی کا سبب ہے. آخری باتیں اپنے لے کے آ رہا ہوں. حضرت ثوبان کی بڑی مشہور روایت ہے, بڑی مشہور روایت. اس سے پہلے آپ نے بہت دفعہ یہ روایت کو سنا ہے, لیکن ہو رہا کیا, میں جیسا بتایا سننے سنانے کی محفلیں بڑے جم کے ہو رہی ماشاء اللہ. ہاں ہاں سننے والے بھی زبردست سن رہے, سنانے والے بھی زبردست سنا رہے. سننے تک جذبہ, سنانے تک جذبہ. کتنے وقتی حدیث سن لیے, کیوں آخر ہمارے کانوں پہ جو نہیں دیکھتی, کیوں آخر عملی تبدیلی نہیں آتی ہمارے اندر, کب جاگیں گے آخر, کب جگائیں گے آخر. اتنا مسئلہ ہو گیا, بابری کا مسئلہ ہو گیا, جان ویپی کا مسئلہ ہو گیا, فلانے کا مسئلہ ہو گیا, اور مسجدوں پہ نظر آ گئی, پھر بھی مسلمان نمازی بنا کیا, پھر بھی فجر میں ہماری مسجدیں بھرنی کیا. آج نماز کے واسطے وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس, نماز پڑھتے ٹائم ملا تو پڑھ لیتے, ہمارے پاس ٹائم ملا تو نماز پڑھتے. اللہ اکبر. اللہ کے بندو, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, بولو کیا ہے, اللہ. اس کا ترجمہ سمجھنے کے واسطے کیسا کرو معلوم, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نماز پڑھنے کے واسطے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے روزے رکھنے کے واسطے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے قرآن کے واسطے. عبادتوں کا نام لیتے جاؤ, یہ عبادت کے واسطے پیدا ہوئے اصل میں ہم یہاں پر. اچھا جس کام کے واسطے پیدا ہوئے وہ کام کی اہمیت نہیں. دیکھو ہمارا زوال کیا ہوا, مقصد انسان بھولتا ہے ناکارہ ہو جاتا ہے. مقصد انسان بھولتا ہے کیا ہو جاتا ہے, ناکارہ. یہ لائٹ آ رہی, دکھ رہی لائٹ, اس میں سے روشنی آ رہی, کیا ہے, بلب, LED لائٹ جو بھی بولتے ہیں آپ اس کو, روشنی آ رہی. اس میں اس کا مقصد کیا ہے بولو, روشنی دینا. کیا ہے ذرا بولو زور سے, روشنی دینا. اگر یہ لائٹ اپنا مقصد بھول جائے, روشنی دینا بند کر دے, کیا کرتے بولو ذرا زور سے, ذرا زور سے بولو, نکال دیتے. کیا کرتے نکال کے, کہاں پھینکتے. مقصد بھولی یہ لائٹ, کچرے کی کنڈی. مسلمانوں ہمارا مقصد اللہ کی عبادت, نماز پڑھنا ہمارا مقصد ہے. اصل میں عبادت کو بھولے,
جیسا یہ لائٹ ناکارہ ہو کے کچرے کی کنڈی میں چلے گئی، مسلمان عبادت کے مقصد کو بھولیں گا، ناکارہ ہو کے لوگوں کی خدمت میں ہو جائیں گا، یقین جانو۔ میری ماؤں بہنوں، ایسا ہم کبھی دیکھتے بچہ اب بھی چاہ کے سویا کیسا اٹھانا، بولتے نہیں؟ مہربانی یہ نہیں ہے آپ کے بچے پہ کہ بچے کو نیند سے نہیں جگانا، مہربانی یہ ہے کہ اٹھا کے نماز کو بھیجنا، یہ مہربانی ہے بچے پہ، نماز پڑھیں گا کل عذاب سے بچیں گا، مہربانی یہ ہے بچے پہ، کتنا بھی تھکا ہوا ہوں اٹھانا چاہیے۔ نماز کی اہمیت کو جانو میرے بھائیوں، بغیر نماز کے مسلمان نہیں، آدھار کارڈ کے مسلمان نہیں ہونا ہے ہمارے کو، پاسپورٹ کے مسلمان نہیں، فرشتوں کے رجسٹر میں مسلمان نام آنا ہمارا۔ دیکھو شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، دیکھو آپ، بس تو اپنے کردار کا غازی ہو جا، بس تو رو رہے نا اپن، انہوں مسجد توڑ دیے انہوں مسجد توڑ دیے، پہلے اپن نمازی ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے نا۔ بس تو اپنے کردار کا غازی ہو جا، بس تو اپنے کردار کا غازی ہو جا، ایسی بازی کر کہ ایسی بازی ہو جا، ایسی بازی ہو جا کہ تو خود ایسا نمازی ہو جا کہ مسجدیں توڑنے والے خود اپنی مسجدیں بنائیں، خود اپنی مسجدیں بنائیں۔ ایسا نمازی بننا ہے آپ کو اور مجھ کو، ایسا نمازی بننا ہے آپ کو اور مجھ کو کہ ہماری نمازوں سے لوگوں تک پیغام جانا۔ آج ویران مسجدیں پڑی ہوئی ہے، رونا ہمارا مسجدوں کا ہے، گھر کی مسجد ہماری ویران، ہم رو رہے ہیں دوسری مسجد کے واسطے۔ پہلے اپنے گھر انشاءاللہ بولو، یہاں کے لوگ کم از کم اپنی ایریے کی پوری مسجد کو فجر سے عشاء تک آباد رکھیں گے انشاءاللہ، فجر سے عشاء تک انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آؤ دیکھو ایک بات حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے زوال کا ایک مقصد، ایک جو ہے نا نقطہ اللہ کے نبی نے اس میں بتایا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں ان قریب تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نہیں سنے حدیث یہ؟ کون نہیں سنے بھائی؟ سب سنے نا حدیث یہ؟ سب سنے حدیث، لیکن یہ حدیث سن کے فائدہ کیا ہوا؟ کیا تبدیلی آئی ہمارے اندر میرے بھائیوں؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ غیر قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کہا صحابہ نے، یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوں گی؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تو مسلمانوں کا الگ نقشہ تھا نا، کہ وہ 313 ہزار کا ڈنکا بجا دیے تھے نا، وہ معمولی ایک جماعت ہزاروں کو پس کر دی تھی نا۔ وہ صحابہ یہی سوال کرے، یا رسول اللہ یہ غیر قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی، اس کی وجہ ہماری تعداد کم ہوں گی؟ کہا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر پہ کف ہوتا ہے، سمندر پہ جھاگ ہوتا ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا، اس میں کوئی وقار نہیں ہوتا۔ تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہارا وقار کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے 2 بیماریاں بتائی، کہا ان کے سینوں میں وہن آ جائے گا۔ وہن کہا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہو گیا؟ دنیا کی محبت، دنیا دنیا دنیا، صبح اٹھے دنیا، شام دنیا، انسان آخرت کی فکر کو چھوڑ کے یہ دنیا کے پیچھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابن مسعود روایت کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبو، انگلی کو نکالو، جتنا پانی تمہاری انگلی پر لگا ہے وہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، جو سمندر میں بچا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی محبت نکالو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت نکالو، فکر آخرت کی کرو۔ ایک دن ایسا لقمہ اجل ہونے والے ہیں موت کے کہ موت کا فرشتہ سرحانے بیٹھ کے آ کر پکارنے والا ہے، آ روح نکل، اللہ اپنے رضا کی طرف بلاتا ہے، اے روح نکل، اللہ اپنے غضب کی طرف بلاتا ہے۔ نیک ہوں گے اللہ کی رضا کی طرف جائیں گے، گناہگار ہوں گے اللہ کی غضب کی طرف جائیں گے۔ آنے والا ہے موت آنے والی ہے۔ کیا کرتے موت آنے کے بعد؟ پوری دولت ساتھ لے کے جاتے۔ کیا کرتے موت آنے کے بعد؟ اپنا بنائے تو محل کے اندر رہتے۔ کیا کرتے موت آنے کے بعد؟ میرے بھائیو، یہ دنیا کی محبت نکالو۔ یہ دنیا کی محبت ہمیں بزدل بنا دیتی ہے، یہ مال کی محبت ہمیں بزدل بنا دیتی ہے، یہ ہماری زوال کا ایک سبب ہے میرے بھائیو۔ ایک اور سبب کیا ہے؟ کہا موت سے کراہیت ہو جائے گی۔ ہاں، مرنے سے ایسی کراہیت کہ انسان، آج دیکھو آپ، جینے کے واسطے پوری دنیا کی دولت ڈال دو، وہ تو ڈال دیتا ہے انسان۔ ڈاکٹر بولا سمجھو، بچ جاتے
10 करोड़ लेके आओ, पूरे घरा बेच के लेके जाओ भाई साहब। हो रहा नहीं हो रहा? इंसान जीना चाह रहा, इंसान चाह रहा मैं और जीऊं और मेरी उम्र लंबी हो। जीने की चाहत, मौत से नफरत और कराहियत असल में हमारी ज़वाल का एक सबब है। हालांकि अल्लाह के नबी ने कहा था मौत के मुतालिक, अक्सिरू ज़िक्रहा हादिमी लज्जाती, लोगों मौत को कसरत से याद करो, ये ख्वाहिशों को काटने वाली है, ये दुनिया की ख्वाहिशें खत्म कर देने वाली है। भूल गया मुसलमान, ये दुनिया की मोहब्बत ऐसी बिठा लिया मामूली। अब मैं अगर खड़े होके बोला भाई जाते जाते मस्जिद मोहम्मदिया के लिए ताउन करते चले जाओ, अब इंसान को पूरा याद आता, बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, फीस देने का है, किराया देने का है, टाइट है हाथ, ढीला है हाथ, जेब में है नहीं है, कल रहते की परसों रहते की, अटोल मटोल के टटोल के सबसे छोटी नोट निकाल के रख। होता नहीं होता हमारे पास। मस्जिद का मसला आ गया, इस्लाम का मसला आ गया, मौलवी साहब का मसला आ गया, इमाम की तनख्वाह का मसला आ गया, इस्लाम की खिदमत आ गई, इंसान का दिन नहीं बढ़ता। शादी करे तो इंसान बोलता है ऐसी शादी करना, सब लोग याद रखना बोलता, फिर ऐसे खाने रखना, सब लोग याद रखना, दूल्हा बोलता है ऐसे कपड़े पहनना, सब लोग देखना मेरे कपड़ों को। ये दुनिया से मोहब्बत ने तो और क्या है मेरे भाइयों, ये दुनिया की लालच नहीं तो और क्या है। ये बीमारी है, ये हमारी जवाल का सबब है मेरे भाइयों। ये जवाल की वजह, ये बीमारी की वजह से जवाल है। हमको क्या करना है? दुनिया की मोहब्बत निकालना है, मौत को याद करते मर के जाना है। जो कुछ है अल्लाह की राह में दे देंगे इंशाअल्लाह, जो कुछ है मौत के वास्ते तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। एक और आखिरी मसला है, आप बात बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा माहौल भी ये बने कि आखिर हमारा जवाल क्यों हो गया है। क्यों मालूम आपको? आज हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही, आज हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही, हमारे अपने ही काफ़ी हमारा काम तमाम करने को। आज हमारे सफ़ों में इतना इख्तिलाफ, इतनी पेचीदगियाँ, इतना हसद, इतना जो है ना बख्स का बाजार गर्म है। भाई भाई की तरक्की देख नहीं सकता, भाई भाई की तरक्की देख नहीं सकता। हालांकि अल्लाह कुरान के अंदर क्या कहते हैं? हमारी हवा कब उखड़ेगी? सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 है, अल्लाह कहते हैं वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हबु रिहुकुम। देखो इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, और इख्तलाफ ना करो वरना तुम्हारी हवा उघड़ जाएगी, तुम बुज़दिल हो जाओगे। अल्लाह अकबर। आज यही हुआ, हमारी सफ़ों में दरार आ गया। कैसा मुसलमान माशरा होना था मालूम? असल में मुसलमान माशरा कैसा मालूम? हाँ, मुसलमान माशरा ऐसा, सहाबा ने बताया मैदान जिहाद है, चिलचिलाती धूप है, सहाबा के हलक में कांटे चुभ रहे हैं, एक एक खतरे को मोहताज है। आवाज निकली हलक से, पानी चाहिए, पानी। पानी लाने वाले ने पानी लाया, आगे से आवाज आई मुझे भी पानी चाहिए। अब ये जो बंदा प्यास से मर रहा है क्या कहता है अपने भाई के वास्ते? अगरचे कि मैं प्यास से मर जाऊं, मेरे भाई को पहले पानी पिलाना चाहिए। कहते हैं आगे से एक और आवाज आई, 4 लोग मरना पसंद करे लेकिन अपने भाई को प्यासा रख के खुद पानी पीना पसंद। ये मुसलमानों का माहौल होता। मुसलमानों का माहौल कैसा होता? सहाबा आए हिजरत करके मदीने के अंदर, सहाबा आए मदीने के अंदर हिजरत करके, कैसा वालेहाना मोहब्बत के साथ अंसार ने इस्तकबाल किया। एक सहाबी खड़े होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे भाई लुट पिट कर आए, कोई परेशानी की बात नहीं, हम उनके भाई अंसार यहाँ पर है, आओ आओ या रसूल अल्लाह, मेरा अपना एक घर है, 2 हिस्से कर दो, एक हिस्सा मेरे भाई का घर होगा, एक मेरा होगा। या रसूल अल्लाह, ये खजूरों का बाग है, 2 हिस्से कर देना, एक मेरे भाई के लिए है, ये एक मेरे लिए है। कुर्बानी तो कुर्बानी। मेरे भाइयों, मुसलमानों का माहौल कैसा होता है? ऐसा कहा एक सहाबी ने उठकर, या रसूल अल्लाह, 2 बीवियां हैं जो मेरे भाई को पसंद है, बताना, तलाक दे दूंगा, निकाह करवा देना। अल्लाह अकबर। ये इत्तेहाद का माहौल आएगा तब जाकर इंशाअल्लाह ये ज़वाल से निकलेंगे, वगरना ये जो अंदर इख्तलाफात है हमारे सफ़ों के अंदर, कभी हमें गैरों से जीतने नहीं देगी। यकीन जानो, यकीन जानो मेरे भाइयों। गर्ज के बातें तो बहुत है कहने के लिए, क्या क्या कहूँ, कहाँ से कहूँ, क्या क्या कहूँ। बस मेरे छोटे इल्म के मुताबिक मैंने मोटी मोटी बातें। बुनियादी बात यह है कि ख़ुद को बदलना है, खुद को बदलना है, खुद को बदलना है, अपने घर वालों को बदलना है। हम बदलेंगे, अल्लाह माहौल को बदलेगा, अल्लाह माहौल को बदलेगा। ये बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। सारे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, सारे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम,
تو اگر سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو کوئی بیمار حال ہے انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. جو کوئی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے. الہ العالمین جنہوں نے یہ بہترین محفل لگائی سجائی ہے اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو تو قدم قدم پر ان کو نیکیاں عطا فرما, ان کو ذخیرہ آخرت بنا, اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.